بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز اسکالرز، اسلامیات لیکچر انٹرویو کی تیاری میں آج کا ہمارا ٹاپک عنوان اور چیئرمین کا سوال ہے کہ انشورنس کی تعریف کریں اور اس کا شرعی حکم بتائیں مختصر انداز میں۔ تو انشورنس کی ہم سب سے پہلے مختصر سی تعریف سمجھیں گے، پڑھیں گے، اس کے بعد اس کے شرعی احکام یعنی شریعت کے نظر میں اس کے کیا حکم ہے اس کے سلسلے میں۔ تو سوال یہ ہے کہ انشورنس کی تعریف کیجئے، اور انشورنس کا معاملہ فقہا کی نظر میں حرام ہے۔ آپ اس کی حرمت کے اوپر کچھ دلائل پیش کر دیے، وجہ بتائیے، اور اگر اس کی اقسام وغیرہ ہیں تو وہ بھی بتا دیجئے۔ انشورنس یعنی بیمہ پالیسی، یہ ایک پالیسی کا معاہدہ ہے جس میں پالیسی خریدنے والا تحفظ فراہم کرنے والی کمپنی سے یہ بات طے کرتا ہے کہ وہ کمپنی کو قسط وار یا یکمشت ایک مخصوص رقم ادا کرے گا، جس کے مقابلے میں کمپنی یہ ذمہ داری لے گی کہ وہ خود اس شخص کو یا جس کو وہ نامزد کرے گا حادثہ واقع ہونے یا معاہدہ کے اندر مذکورہ خطرات لاحق ہونے کی صورت میں ایک مخصوص رقم یا طے شدہ منافع یا دوسرا مالی معاوضہ وہ ادا کرے گی کمپنی۔ اب یہ جو مروجہ انشورنس کی جو تمام کمپنیوں کا معاملہ ہے، یہ سود اور جوا پر مشتمل ہے، اور اسلام میں یہ دونوں حرام ہیں۔ اور جوا کی جو ان مروجہ انشورنس کی جو اقسام ہیں، جیسے کہ لائف انشورنس ہو گیا، ہیلتھ انشورنس ہو گیا، ایجوکیشن انشورنس ہو گیا، میرج انشورنس ہو گیا، گاڑی وغیرہ کی جو انشورنس ہے، یہ سب کے سب سود اور جوا پر مشتمل ہے، اور اسلام میں سود اور جوا یہ دونوں حرام ہیں، اور ان کی حرمت قرآن کریم میں واضح اور قطعی طور پر نصوص سے ثابت ہے۔ کسی زمانے کی کوئی مصلحت اس حرام کو حلال نہیں کر سکتی۔ یاد رہے کہ انشورنس میں سود اور اس اعتبار سے ہے کہ حادثہ کی صورت میں، آپ اس بات کو سمجھنے سے پہلے سمجھیے کہ اب پیچھے ہم نے یہ کہا کہ مروجہ انشورنس کی جو تمام اقسام ہیں اس کے اندر سود اور جوا ہے، اور یہ حرام ہے دونوں۔ تو سوال یہ ہے کہ اس انشورنس کے اندر سود اور جوا کس طرح ہے، تھوڑا سا اس کی وضاحت کیجیے۔ چیئرمین سوال کر سکتا ہے، تو ہم اس کو یوں کریں گے کہ انشورنس میں سود جو ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ حادثہ کی صورت میں جمع شدہ رقم سے زائد رقم جو ملتی ہے، مثلا ہم نے اگر 50,000 جمع کروایا ہے اور حادثے کی صورت میں 1,00,000 مل رہا ہے، تو یہ جو 50,000 جو زائد رقم ہوگی یہ سود کہلائے گی۔ اور جوا اس انشورنس کے اندر اس اعتبار سے کہ بعض صورتوں میں اگر حادثہ وغیرہ نہ بھی ہو تو جمع شدہ رقم بھی واپس نہیں ملتی، بندے نے پوری زندگی انشورنس والوں کو قسط وار دے دے کے لاکھوں روپے دے دیے، مگر اس کی پوری زندگی میں کوئی حادثہ پیش نہیں آیا، تو اس میں سے 1 روپیہ بھی اس کو واپس نہیں ملے گا، اور اس لاکھوں روپے کی انشورنس کمپنی فری میں مالک بن جاتی ہے۔ تو اس طرح جوا ہے۔ اچھا، یہ تو تھی حرمت کی دو واضح قرآنی طور پر جو حرمت کی وجوہات تھی وہ ہیں، اور دو اس کے علاوہ اور وجوہات ہیں اس کے اندر، وہ یہ ہیں کہ اسی طرح اس کے اندر جہالت اور غرر دھوکہ بھی پایا جاتا ہے انشورنس کے اندر، اور جہالت اور غرر والے معاملے کو شریعت نے فاسد قرار دے دیا، لہٰذا کسی بھی قسم کا انشورنس کرنا اور کرانا اور انشورنس کمپنی کا ممبر بننا شرعاً ناجائز اور حرام ہے۔ اس کے دلائل کیا ہیں قرآن و حدیث سے؟ تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 90 کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، ایمان والو، بے شک انما الخمر شراب، والمیسر جوا، والانصاب اور درباروں پر نذرانے لے جانا، والاجسام اور تیروں کے ذریعے قسمت معلوم کرنا، رجس من عمل الشیطان، یہ گندگی شیطان کی طرف سے ہے، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، بس اس سے بچو کہ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ تو تھی قرآن کے اندر دلیل۔ اب
حدیث سے صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا ومؤکلہ وکاتبہ وشاہدہ وقال ہم سواء، یعنی حضرت جابر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کھانے والوں، کھلانے والوں، سودی معاملہ لکھنے والوں اور اسی طرح اس معاملے میں گواہی دینے والوں پر لعنت کی فرمائی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب کے سب برابر ہیں اس کے اندر۔ تو یہ تھے انشورنس کی تعریف اور اس کی اقسام اور اس کے حرام ہونے کی وجہ۔ اب اگر یہاں سوال کیا جائے کہ کوئی شخص لا علمی کے اندر انشورنس کرا لے تو اس کا معاملہ کیا ہوگا، وہ کس طرح اپنا معاملہ کرے؟ تو اگر کسی شخص نے لا علمی انشورنس کرایا ہوا تھا اور مدت تکمیل پر یا اس سے پہلے کوئی حادثہ ہو گیا جیسے کہ وفات وغیرہ، تو انشورنس کے نام پر ملنے والی ساری رقم حلال نہیں ہوگی، یعنی حرام ہوگی، ناجائز ہوگی، بلکہ انشورنس ہولڈر نے مختلف اقساط میں جو اصل پیسہ جمع کیا ہوگا صرف وہی حلال و جائز ہوگی، اور ماں بقیہ جو اس سے اوپر ملے گا، مثلا 3-4 قسطوں کے اندر اس نے 1 لاکھ روپیہ دیا اور حادثے کی صورت میں 2-3 لاکھ روپے مل رہے ہیں، تو 1 لاکھ روپے کے علاوہ جتنی بھی اوپر رقم ملے گی وہ ساری کی ساری بلا نیت ثواب غریبوں اور مسکینوں میں دینا لازم ہوگی۔ تو یہ تھا مختصر سا انشورنس کے متعلق۔ امید ہے کہ آپ کو انشورنس کے متعلق کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو انٹرویو میں کامیاب فرمائے۔